دوستوں آج وہ رات آ گئی ہے جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ ہے، 27ویں شب ہے، طاق رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج یہ چند نوافل ادا کیجئے گا، ساتھ ہی ساتھ یہ 2 لفظ آپ نے پڑھنے ہیں، پوری صورت نہیں، صرف 2 لفظ یاسین کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو معجزہ ہونے والا ہے نا، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ جو تسبیح ہے، یہ جو عمل ہے، یہ تمام کی تمام بد قسمت کے تعلق کو کھولتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ اتنا تیر با ہدف ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ یاسین کا ساتھ میں آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی جتنی بھی خواہشات ہوں، حاجات ہوں، سب پوری ہو جائیں گی۔ 300 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ رات صرف ایک طاق رات نہیں، بلکہ آج منگل کی وہ مبارک رات ہے جو 27ویں شب کہلاتی ہے۔ مغرب کی اذان سے لے کر صبح سحری کے وقت تک اللہ کی رحمت کا وہ دروازہ کھولا جاتا ہے جہاں سے کوئی ہاتھ خالی نہیں لوٹتا۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ پچھلی طاق راتوں میں بھی روئے ہوں گے، گڑ گڑائے ہوں گے، لیکن شاید ابھی بھی دل میں وہ تڑپ باقی ہے، یا اللہ میری مراد کب پوری ہوگی۔ آج کی یہ 27ویں طاق رات آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے نصیب کا وہ بڑا تالا آج کے اس منگل والی شب قدر کے لیے رکھا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے آپ کے گھر کی تنگ دستی دور ہو جائے، رزق کی بارش ہو، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص اشارہ ہے۔ دوستوں ذرا رکیں، ایک بات غور سے سنیے گا۔ اکثر لوگ ان قیمتی راتوں میں صرف تسبیحاں گھماتے ہیں، یعنی وہ لوگ اس رات کو سمجھتے نہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تسبیح، یہ عمل خلوص کے ساتھ پڑھی جائے گی، یہ عمل توجہ کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو وہ ملے گا جس کی آپ لوگ حاجت اور مراد کریں گے۔ اللہ والوں، یہ رب کی طرف سے وہ اشارہ ہے کہ آپ لوگ اگر اس ترتیب کو پڑھ لیں اور ملاحظہ کریں تو اللہ رب العالمین آپ کی تمام تر حاجات اور مراد پوری فرما دے گا۔ دوستوں ذرا اس بات کو غور سے سنیں کہ اکثر لوگ ان قیمتی راتوں میں صرف تسبیح گھماتے ہیں، لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ خاص راز بتاؤں گا جو آپ لوگوں نے مغرب کی نماز سے لے کر سحری یعنی فجر کی اذان سے پہلے آپ نے کرنے ہیں۔ اگر آپ نے ان کاموں میں سے ایک بھی غلطی کر دی تو آپ کی پوری رات کی محنت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ وہ طریقہ آپ کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ والوں، بہت سارے اللہ والے نے بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے اپنے لیے انعام حاصل کرا، کیونکہ آج کی رات رب کا دربار سجا ہوا ہے۔ رب العالمین ہر کسی کو صدائے دے رہے ہیں اور ہر بندہ اپنی من کی مرادیں حاصل بھی کر رہا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی من کی مرادیں پالیں، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے لیے آسانی ہو، رزق کے دروازے کھلیں، تو پھر آج یہ خاص نوافل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ طاق رات ہے جس طاق رات کے اندر اگر آپ لوگ اللہ رب العالمین کو پکاریں گے، رب کی بڑائی اور رب کی بزرگی بیان کریں گے، تو رب العالمین آپ کے لیے وہ تمام کے تمام بند تالے رزق کے کھول دیں گے جو آپ نے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے بند کر لیے ہیں۔ اب اللہ والوں چلتے ہیں عمل کی طرف، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، مگر اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کا واسطہ، لیلۃ القدر کا واسطہ، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا، یہ رمضان المبارک کا بابرکت، رحمت والا، نور والا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ میرے مولا، الوداع جمعہ بھی گزر گیا، ہمارے لیے الوداع ہفتہ بھی ہو گیا، ہمارے لیے الوداع اتوار بھی ہو گیا،
پیر بھی ہو گیا منگل ہے، 27ویں شب ہے، 2 دن بچے ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنی خاص فضل کے دروازے کھول دے۔ میرے مولا سچ تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس مہینے کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے وہ عبادت نہیں کی جو عبادت کر سکتے تھے، ہم نے اپنا بیسٹ نہیں دیا، لیکن میرے مولا تو ہمارا رب ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ ہماری خطاؤں کے باوجود تو ہم سے راضی رہتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمارے لیے سورج نکالتا ہے، ڈوباتا ہے۔ سارے انعامات تو نے ہم پر کرے ہوئے ہیں۔ میرے مولا ایک انعام اور فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ہمارے گھر میں جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی آزمائشیں ہیں، جتنی بھی میرے مولا بے برکتی ہے، ان سب کو ختم کر دے۔ میرے مولا بہترین روزگار عطا فرما، وہ روزگار عطا فرما، وہ بہترین رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ گناہوں کا تصور بھی اپنے دماغ سے نکال دیں، ہم لوگ گھمنڈ کو بھی اپنے آپ سے دور کر دیں۔ میرے مولا ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حلال دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا صراط مستقیم پر چلا، ان راستوں پر چلا جن پر تیرے نبی چلے، جن پر تیرے حبیب چلے، جن پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چلے، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ہمیں وہ راستہ دکھا دے، ہمیں اس راستے پر چلا دے، ہماری آل و اولاد کو بھی چلا دے۔ میرے مولا جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، اس دعا میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، آمین کہہ رہا ہے، میری وہ بہنیں جنہوں نے سر پر دوپٹہ لے لیا ہے، جو دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں لو لگائے بیٹھی ہیں کہ یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ میرے مولا کسی کا دل نہیں توڑنا، میرے مولا سب کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما۔ ہم سب کی اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ان سب کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ان سب کے لیے آسانی فرما، ان سب کے رزق میں خوب برکتیں، رحمتیں، وسعتیں عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے سننے والے رب، اے میرے رب، اے ہم سب کے رب، ہم پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ تجھے واسطہ اس لیلۃ القدر کی رات کا، میرے مولا ہماری اس رات میں کی جانے والی عبادات کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں اپنے فضل سے قبول فرما، اپنی شان کے لائق بنا کر قبول فرما۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پہلے صف میں کھڑے ہو کر امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری آل و اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا
تو آگے کی ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। और अल्लाह वालों, ये दिन साल में एक बार आता है, तो लिहाजा लाजमी आप लोगों ने, ये माह रमज़ान का महीना भी बड़ा मुक़द्दस महीना है, तो लाजमी इस अमल को करें। और ये तरतीब होनी चाहिए, पहले इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार आप लोगों ने कर लिया, वैसे 70 बार करना होता है कम से कम, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा, बस जब तक कि रोना ना आए, रोना आना शुरू हो जाए फिर इस्तग़फ़ार छोड़ दें। और आप लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, दुरूद ताज, दुरूद तुंजिना, दुरूद कादरिया, कोई सा भी पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो कुरान में आया है दुरूद इब्राहिमी, जो नमाज वाला दुरूद है, वो पढ़िएगा। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने मकसद को जहन में रख लेना है। अल्लाह वालों, ये लैलतुल कदर की रात है, किस तरीके से नवाफिल पढ़ने हैं पहले ज़रा इसको मुलाहिज़ा कर लें। सबसे पहले आप खड़े होंगे और 2 रकत नवाफिल अदा करेंगे। अल्लाह वालों, नवाफिल को ज़रा समाप्त करने से पहले ये समझ लें, ईशा की नमाज के जो नवाफिल होते हैं, जो रकत होती हैं 17, उसके अलावा बात हो रही है, उसके अलावा बात हो रही है। ऐसा नहीं कि ईशा की नमाज आप लोगों ने मतलब नहीं पढ़ी, बस दो नवाफिल पढ़ लिए, फ़ायदा नहीं होगा। फ़र्ज मुकम्मल हुआ हुआ हो तो नवाफिल कबूल होते हैं, वरना नवाफिल कबूल नहीं होते। ईशा की नमाज मुकम्मल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों ने एहतिमाम करना है। देखें, लैलतुल कदर की रात है, पूरे 1 साल में एक बार आती है। अगर इसके अंदर भी एहतिमाम ना करें तो अल्लाह वालों, फिर किस तरीके से हम लोग खुद को मुसलमान कहेंगे। रब की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा मिल रहा है। आईने में अपनी शक्ल तो खड़े होकर हम देखें, हमारे अंदर ऐसा क्या है, कुछ नहीं है। फिर भी रब ने हमें ये महीना दे दिया, ये महीना तो दिया हमें रात दे दी, रात तो दी, उस रात में लैलतुल कदर भी दे दी। और तो और ये जो वज़ाइफ बता रहा हूँ, जो तरीक़ेकार बता रहा हूँ, ये भी अल्लाह वालों के बताए हुए हैं। कि हम में कोई इतनी खासियत है, सलाहियत है, तो अल्लाह वालों जवाब ये होगा कि नहीं है। लेकिन फिर भी रब्बुल आलमीन हम पर मेहरबान हैं। तो अल्लाह वालों किस तरीके से पढ़ने हैं 2 रकत नवाफिल, ज़रा इसको समाप्त कर लें। नियत करता हूँ या करती हूँ 2 रकत नमाज महफिल वास्ते अल्लाह ताला की, जो हाजत के लिए अगर पढ़ रहे हैं, जैसे पसंद की शादी है तो फिर आप इसलिए पढ़ सकते हैं कि नियत करता हूँ या करती हूँ 2 रकत नमाज महफिल, इस नियत से कि मेरी फला घर में, कौन सा भी घर है, जिससे जो लड़का है उससे मेरा निकाह हो जाए, रिश्ता हो जाए, निस्बत तय हो जाए, इसकी वास्ते अल्लाह ताला के मुंबरा काबतुल्लाह शरीफ की तरफ ये नियत आप कर सकते हैं। नवाफिल देखें, जो नवाफिल होते हैं वो रब से मांगने के लिए होते हैं। तो हम लोग नियत के अंदर अपनी जो राय है, जो रब को बता सकते हैं कि हमारी क्या नियत है, हम क्यों ये नवाफिल पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अपनी नियत के अंदर उस चीज़ का जिक्र हम करेंगे। रोज़ी के लिए पढ़ रहे हैं तो रोज़ी का जिक्र करेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं रिस्क के लिए पढ़ रहा हूँ, तो फिर मैं इस तरीके से नियत करूँगा, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल, इस नियत से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल मुझे हलाल रिस्क अता फरमाए, रिस्क करीम और रिस्क कसीर अता फरमाए, हराम के ज़राए से बचाए और मुझे हमेशा सिरात मुस्तकीम पे चलाए, वास्ते अल्लाह ताला के मुबारक काबतुल्लाह शरीफ की तरफ। अब आप लोग अल्लाहु अकबर कह के उंगली उठाएंगे, कानों तक दोनों हाथों को लेके जाएंगे और नियत बांध लेंगे। फिर सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरु। ये आप लोगों ने पढ़ ली। अब आप लोग सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा आप लोगों ने मुकम्मल पढ़ ली। अब आप लोग पढ़ेंगे सूरह कदर। अल्लाह वालों, यहाँ पर सूरह कदर हम लोगों ने पढ़नी है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, ये वाली पूरी हम लोग सूरत पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे। फिर हम लोग फई अल्लाहु अकबर कह के रुकू में गए, फिर तस्बीह पढ़ी हमने सुभान रब्बिल अज़ीम की, फिर कौमे में खड़े हो गए, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हुए, रब्बाना वलकल हम्द पढ़ा, फिर हम सजदे में गए, फिर सुभान रब्बिल आला की तस्बीह हमने पढ़ी, फिर हम लोग तशहुद में बैठे, जलसे में बैठे, जलसे में बैठ के हमने अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली 3 बार पढ़ लिया। फिर दोबारा सजदे में गए, सजदे में जाकर हमने सुभान रब्बिल आला पढ़ा, फिर दोबारा हम खड़े हो गए। 1 रकत मुकम्मल हो गई। अब दूसरी रकत में हम लोग खड़े होके सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद सूरतुल इखलास, सूरह इखलास पढ़ी जाएगी।
سورہ اخلاص جو آپ نے پڑھنی ہے وہ کم سے کم 4 بار پڑھنی ہے. 4 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے گی. اس کے بعد پھر آپ لوگ جو ہے وہ رکوع کریں گے. پھر آپ لوگ پوری 2 رکعت نوافل ادا کر لیں گے. اب اللہ والوں، ایک حاجت کے لیے 2 رکعت نوافل ادا کی جاتی ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں. 2 نوافل پڑھیں گے ایک حاجت کے لیے. اب جتنی حاجتیں ہیں ان کے لیے آپ لوگ الگ الگ نوافل ادا کریں گے. مثال کے طور پہ رزق کے لیے آپ نے ایک نوافل پڑھ لیا. دوسرا آپ نے اپنی عمر کو دراز کرنے کے لیے، میری عمر میں برکت ہو جائے. تیسرا ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے آپ لوگوں نے پڑھ لیے 2 نوافل. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے 2 رکعت نوافل جو ہے وہ پڑھ لیے، میری پسند کی شادی ہو جائے اس کے لیے پڑھ لیا. پھر آپ لوگوں نے نوکری کے لیے پڑھ لیا. پھر آپ لوگوں نے گھر کے لیے پڑھ لیا. پھر آپ نے گاڑی کے لیے پڑھ لیا. اس طریقے سے ایک حاجت کے لیے 2 رکعت نوافل ادا کیے جائیں گے. طریقہ یہی رہے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے. پہلی رکعت میں سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص. اگر آپ لوگوں کو سورۃ القدر یاد نہیں تو پھر آپ لوگ دونوں رکعتوں کے اندر 4 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے. اس طریقے سے یہ آپ کی جو ہے نماز ادا ہو جائے گی. اس طریقے سے آپ لوگوں نے نوافل ادا کرنے ہیں. آپ لوگوں نے نوافل پڑھ لیے. اب وہیں پر ہی بیٹھے بیٹھے جو بھی آپ نے ایک آپ کی حاجت تھی، 2 تھی، 3 تھی، جتنی بھی تھی آپ کی حاجتیں آپ نے مانگ لی. اب آپ لوگوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لینا ہے. کیونکہ یہ ماہ رمضان کی 25 تاریخ اتوار کا دن ہے، تو لہٰذا آج کا وظیفہ بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں گے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے. اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں. صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے. یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا. ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی. اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں. آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں. آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے. آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے. جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے. اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں. صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا.
یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوہے قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوہے قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، یہ درود شریف کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نوافل ادا کر لیے، پھر آپ لوگوں نے پہلے نمبر والا عمل پڑھا، پھر دوسرا پڑھا، اب دیکھیں تیسرے نمبر پہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ وہ درود ہے جو کہ قرآن کریم میں بھی آیا، جو رب کی بارگاہ میں ایک بڑا مقام رکھتا ہے اور ہر فرض نمازیں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ 27ویں شب ہے، کوئی عام شب نہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس رات میں رب العالمین سے جو بھی مانگو گے نا سب مل جاتا ہے، اس لیے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ سب جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی پڑھ کر سنایا ہے، لہٰذا 100 بار ایک تسبیح آپ نے درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی کا مطلب درود ابراہیمی ہوتا ہے، ایک بار پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں یہ 1 بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ نے 100 بار 100 ٹائمز درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص عمل ہے، یہ سب سے خاص وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو کہ خزانوں کا خزانہ ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے، یہ بہت زیادہ دینے والے، یہ روزی دینے والے۔ یا وہاب یا رزاق ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے صرف 313 مرتبہ یا وہاب یا رزاق کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ 27ویں شب ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، تاک رات ہے۔ اللہ والوں، آج کھل کے مانگنا، صدقہ ضرور کرنا، 1 مٹھی چاول چینی جو بھی رکھا ہے اس کو صدقہ پہلے تو کر دیں، چڑیا وغیرہ کو ڈال دیں، چاول اگر رکھے ہیں تو چینی رکھیے تو پھر آپ لوگ کسی سائیڈ میں رکھ دیں جہاں پہ چیٹیاں وغیرہ کھا لے، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، نہیں تو کسی غریب کو پیسے دیتے تو اس طریقے سے بھی عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب سب سے اہم پوائنٹ پر ہم لوگ آ گئے ہیں، آپ نے نوافل بھی ادا کر لیے، آپ لوگوں نے وظائف اور تسبیحات بھی پڑھ لی، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، یہ سب سے اہم وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین آپ کی سن رہے ہوتے ہیں، اب دعا کریں، اب مانگے رب سے کہ میرے مولا مجھے عطا کر، اب تو مجھے دے، اب تو مجھے نواز۔ اس طریقے سے دعا کریں، لمبی دعا کریں، مانگے، رو رو کے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، تڑپ تڑپ کے مانگے۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک آپ کی رزق میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے اخلاص میں، ہر چیز میں برکت ڈال دے گا، آپ کا رزق بھی بڑھا دے گا۔ خلافت کا نظام مانگے، رزق کریم مانگے، رزق کثیر مانگے، اپنے لیے اولاد مانگے، نیک صالح اولاد ہے تو اس کو فرما برداری کی دعا مانگے، اپنے ماں باپ کے حق میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، یہ دعا کریں۔ اس طریقے سے آپ لوگ دعا کریں، لمبی فہرستیں مانگتے چلے جائیں۔ یہ 27ویں شب ہے، آخری موقع ہے، یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، لازمی اس مقدس راتوں کے اندر اللہ کو راضی کریں، رب کو تلاش کریں، میرا اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔